رات بہت گزر چکی تھی۔ مہر اب بھی اپنی کھڑکی کے پاس بیٹھی تھی۔ گھر کے باقی سب لوگ سو چکے تھے، مگر اس کی آنکھوں سے نیند کوسوں دور تھی۔ اس کے سامنے فون رکھا تھا۔ اسکرین پر صرف ایک نام تھا، ایان۔ مہر نے کئی بار فون اٹھایا، پھر رکھ دیا۔ کبھی دل کہتا ابھی کال کر لو، کبھی خوف آتا اگر ایان نے کوئی ایسی بات کہہ دی جسے سننے کے لیے وہ تیار نہ ہو تو۔ آخر کار مہر نے فون اٹھایا۔ اس نے ایک چھوٹا سا پیغام لکھا، کیا آپ جاگ رہے ہیں؟ وہ کئی سیکنڈ تک اس پیغام کو دیکھتی رہی، پھر بھیج دیا۔ پیغام جاتے ہی اس کا دل زور سے دھڑکنے لگا۔ چند لمحے گزرے، پھر فون کی اسکرین روشن ہوئی۔ ایان کا جواب تھا، جی۔ کیا ہوا؟ مہر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے لکھا، مجھے آپ سے ضروری بات کرنی ہے۔ جواب فوراً آیا، کل ملتے ہیں۔ مہر نے فون اپنے سینے سے لگا لیا۔ اس ایک جملے میں اسے جیسے پوری امید مل گئی۔ اگلی صبح آسمان صاف تھا۔ مہر وقت سے پہلے ہی کتابوں کی دکان پر پہنچ گئی۔ ایان پہلے سے وہاں موجود تھا۔ اس نے مہر کو دیکھا تو فوراً کھڑا ہو گیا۔ آپ ٹھیک ہیں؟ مہر نے سر ہلا دیا۔ نہیں۔ ایان کے چہرے سے مسکراہٹ غائب ہو گئی۔ کیا ہوا؟ مہر نے گہری سانس لی۔ گھر میں میرا رشتہ طے کر دیا گیا ہے۔ ایان خاموش ہو گیا۔ ایسا لگا جیسے چند لمحوں کے لیے وقت رک گیا ہو۔ کب؟ جلد؟ ایان نے دھیرے سے پوچھا۔ اور آپ؟ مہر نے نظریں جھکا لیں۔ مجھے نہیں معلوم۔ ایان نے پوچھا، کیا آپ اس رشتے کے لیے راضی ہیں؟ مہر نے فوراً سر اٹھایا۔ اس کی آنکھوں میں نمی تھی۔ اگر میں راضی ہوتی۔ وہ کچھ لمحے رکی، تو آپ کے پاس کیوں آتی؟ ایان نے آنکھیں بند کر لیں۔ شاید وہ اسی جواب کا انتظار کر رہا تھا، مگر پھر بھی وہ خاموش رہا۔ مہر نے دکھ سے پوچھا، آپ کچھ کہیں گے نہیں؟ ایان نے اس کی طرف دیکھا۔ کیا؟ کیوں؟ کیا کہوں؟ وہی۔ مہر کی آواز کانپ گئی۔ جو آپ کے دل میں ہے۔ ایان کی آنکھوں میں درد اتر آیا۔ اور اگر میں کہہ دوں تو؟ مہر نے بہت دھیمی آواز میں کہا۔ پھر شاید مجھے فیصلہ کرنے کی ہمت مل جائے۔ ایان چند قدم آگے بڑھا۔ وہ مہر کے قریب آیا، مگر مناسب فاصلے پر رک گیا۔ مہر، یہ پہلی بار تھا کہ اس نے اس کا نام اس انداز میں لیا تھا جیسے نام نہیں، کوئی دعا ہو۔ میں نے تمہیں پہلی بار
بارش میں دیکھا تھا۔ مہر خاموشی سے اسے دیکھتی رہی۔ اس دن مجھے نہیں معلوم تھا کہ تم میری زندگی کا حصہ بن جاؤ گی۔ وہ رک گیا، مگر پھر اس نے دھیرے سے کہا، تم ہر روز میرے خیال میں آنے لگی۔ مہر کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ میں تمہیں کتابوں کی دکان میں ڈھونڈنے نہیں آتا تھا۔ مہر نے حیرت سے دیکھا۔ ایان ہلکا سا مسکرایا۔ میں تمہیں دیکھنے آتا تھا۔ مہر نے اپنے آنسو پونچھے۔ تو پھر پہلے کیوں نہیں کہا؟ ایان خاموش ہو گیا۔ شاید مجھے ڈر تھا۔ کس بات کا؟ کہ کہیں تم مجھے اپنی زندگی میں جگہ دینے سے انکار نہ کر دو۔ مہر نے دھیرے سے پوچھا، اور اب؟ ایان نے پہلی بار بغیر کسی جھجک کے کہا، اب ڈر اس بات کا ہے۔ وہ رک گیا کہ کہیں تم ہمیشہ کے لیے مجھ سے دور نہ ہو جاؤ۔ دونوں کے درمیان خاموشی چھا گئی، مگر یہ خاموشی خالی نہیں تھی۔ اس میں برسوں جتنے جذبات سمائے ہوئے تھے۔ مہر نے آہستہ سے پوچھا، اگر میرے گھر والے آپ کو قبول نہ کریں تو؟ ایان نے جواب دیا، تو میں ان کے فیصلے کی عزت کروں گا۔ مہر کی آنکھیں بھر آئیں۔ آپ مجھے چھوڑ دیں گے؟ ایان نے فوراً سر ہلا دیا۔ نہیں۔ پھر؟ ایان نے کہا، میں تمہیں حاصل کرنے کے لیے تمہارے گھر والوں کے خلاف نہیں جاؤں گا۔ وہ کچھ دیر خاموش رہا۔ انہیں یہ سمجھانے کی کوشش کروں گا کہ تم میرے لیے صرف پسند نہیں ہو۔ مہر نے پوچھا، پھر کیا ہوں؟ ایان نے دھیمی آواز میں کہا، تم میری دعا ہو۔ مہر نے آنکھیں بند کر لیں۔ اس ایک جملے نے اس کے دل میں جیسے چراغ روشن کر دیا۔ اسی شام ایان اپنے گھر پہنچا۔ اس کی ماں کمرے میں بیٹھی تھی۔ ایان ان کے سامنے جا کر بیٹھ گیا۔ امی، مجھے آپ سے بات کرنی ہے۔ ماں نے اس کے چہرے کو دیکھا۔ مہر کے بارے میں؟ ایان حیران رہ گیا۔ آپ کو کیسے معلوم؟ ماں مسکرا دی۔ تم جب سے اس لڑکی سے ملے ہو؟ وہ ہلکا سا مسکرائیں۔ تمہاری خاموشی بدل گئی ہے۔ ایان نے سر جھکا لیا۔ میں اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ ماں نے چند لمحے خاموش رہ کر پوچھا، کیا وہ بھی تمہیں چاہتی ہے؟ ایان نے دھیرے سے جواب دیا، جی۔ ماں نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ پھر اپنے ابو سے بات کرو۔ ایان نے پہلی بار سکون کا سانس لیا۔ اگلے دن ایان اپنے والد کے سامنے بیٹھا۔ ابو، والد نے اخبار سے نظریں اٹھائیں۔ ہاں، میں شادی کرنا چاہتا ہوں۔ کس سے؟ مہر سے۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ والد نے
پوچھا، اس کے گھر والوں کو معلوم ہے اس کا رشتہ کہیں اور طے کیا جا رہا ہے؟ والد کا لہجہ سخت ہو گیا۔ پھر تمہیں اس معاملے سے دور رہنا چاہیے۔ ایان نے پہلی بار مضبوط لہجے میں کہا، ابو، میں اس کے گھر والوں کی عزت کرتا ہوں۔ وہ رک گیا، مگر میں اپنی زندگی کا فیصلہ بھی سچائی کے ساتھ کرنا چاہتا ہوں۔ والد نے اسے غور سے دیکھا۔ محبت صرف احساس کا نام نہیں، وہ بولے، یہ ذمہ داری کا نام بھی ہے۔ ایان نے جواب دیا، میں اسی ذمہ داری کے لیے آپ کے سامنے بیٹھا ہوں۔ والد خاموش ہو گئے۔ کافی دیر بعد انہوں نے کہا، میں اس کے گھر والوں سے بات کروں گا۔ ایان نے حیرت سے دیکھا، واقعی؟ والد نے سر ہلا دیا۔ اگر تمہیں یقین ہے کہ یہ صرف چند دنوں کی پسند نہیں۔ ایان نے فوراً جواب دیا، مجھے یقین ہے، مگر اسی رات مہر کو ایک نئی خبر ملی۔ اس کے گھر والوں نے شادی کی تاریخ بھی تقریباً طے کر دی تھی۔ مہر کے ہاتھ سے فون گر گیا۔ وہ اپنے کمرے میں جا کر بیٹھ گئی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو مسلسل بہہ رہے تھے۔ اس نے ایان کو فون کیا، مگر فون بند تھا۔ اس نے دوبارہ کال کی، پھر بھی بند۔ مہر گھبرا گئی۔ ایان، کہاں ہو تم؟ اسی وقت دروازے پر دستک ہوئی۔ اس کی ماں اندر آئیں۔ بیٹا، کل لڑکے والے آ رہے ہیں۔ مہر نے آنکھیں بند کر لیں۔ امی، ہاں، میں اگر اس شادی کے لیے راضی نہ ہوں تو؟ ماں خاموش ہو گئیں۔ مہر نے دھیرے سے پوچھا، تو کیا میں کسی اور کو چاہتی ہوں؟ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ جی۔ ماں نے اسے غور سے دیکھا۔ مہر نے پہلی بار اپنی ماں کے سامنے سر اٹھایا۔ میں ایان کو چاہتی ہوں۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی، مگر مہر کو معلوم نہیں تھا کہ دروازے کے باہر اس کے ابو کھڑے تھے اور انہوں نے اس کا ہر لفظ سن لیا تھا۔ اگلے لمحے گھر کا ماحول بدلنے والا تھا، کیونکہ اب محبت صرف دو دلوں کا راز نہیں رہی تھی، وہ پورے خاندان کے سامنے آ چکی تھی۔ اور اب فیصلہ ہونا تھا کہ محبت جیتنے کی یا حالات جیتنے